منصوبوں میں بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں۔ خدا کی برکتوں کو روکنے والا سب سے بڑا رکاوٹ کون ہے؟ ہم ہیں، کیونکہ ہم خدا کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، ہم خدا کو محدود کر دیتے ہیں، ہم خدا کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جو وہ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے، ہم اسے محدود کر دیتے ہیں۔ اور آج صبح میں خدا کے کلام میں سے ایک پہلے ہم والا پڑھیں گے، لیکن چند روحانی اصول اس سال کے آغاز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ سال آپ کی بڑھوتی کا سال ہو۔ سب کہیے آمین۔ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیے دہنا ہاتھ، اور ہم اپنے ایمان کو ڈکلیئر کریں گے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے، بلند آواز سے کہیے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے ایک نیا سال دیا، اور یہ نیا سال 2025 برکت کا سال ہے، بڑھوتی کا سال ہے، ترقی کا سال ہے۔ یسوع کے نام میں میں شیطان کے منصوبوں کو یسوع کے نام سے باندھتا ہوں اور حکم دیتا ہوں، میری زندگی سے، میرے خاندان سے، میری کلیسیا سے، یسوع کے نام میں شان آئے، برکت آ جائے، بڑھوتی آ جائے، یسوع کے نام میں۔ ہاللویا، 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 آمین۔ سب کہیے آمین۔ آئیے میرے ساتھ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط، پہلا کرنتھیوں اور اس کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ گلوری جیسس، گلور رب راکا شان راکا ربا بالا رضا، ہولی فائر ان جیسس نیم۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ سب کہیے آمین۔ آف کورس اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ چرچ کی ڈس یونٹی یا محاذ علائیوں پر ہے۔ جب پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہے تھے، اس وقت چرچ جو تھا وہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں پولس کا ہوں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپولوس کا ہوں۔ لیکن اس تناظر میں خدا کے بندے پولس رسول کو خدا نے یہ کلام دیا کہ درخت لگانے والے بھی ہیں اور پانی دینے والے بھی ہیں، یعنی ہم سب خدا کے کھیت میں خادم ہیں، ہم سب خدا کے کھیت میں مزدور ہیں، لیکن مالک ایک ہی ہے جو ہم سب کا خداوند اور بادشاہ ہے۔ سب کہیے آمین۔ ہم سب اس کھیت میں نوکر ہیں، ہم سب اس کھیت میں مناسب ہیں، ہم اس کھیت کے مالک نہیں ہیں۔ مالک وہی ہے جس نے صلیب پر اپنی کلیسیا اور دلہن کے لیے اپنا خون دیا ہے، جس نے اپنی جان اپنے لہو سے اپنی کلیسیا کو خریدا اور سینچا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کلیسیا کا مالک ہے۔ سب کہیے آمین۔ بہت دفعہ جب چرچ کے پاسبان یا لیڈرز
اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ افزائش، یہ برکت، یہ گروتھ یہ میری وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں کسی انسان پر فخر نہیں کرنا، ہمیں کسی انسان کی پرستش اور پوجا نہیں کرنی، عزت خدا کے خادموں کی کرنی ہے، لیکن فخر ہمارا صرف ہمارا مسیح مصلوب ہے۔ خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند مسیح مصلوب کے۔ سب کہیے ہاللویا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گروتھ نہیں ہو رہی، ہماری زندگی میں ترقی نہیں ہو رہی، ہماری کلیسیا میں ترقی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کون سے روحانی اصول اس حوالے میں، اس آیت میں ہم اپنا کر اپنی زندگی میں خدا کی بڑھوتی اور اس کی ترقی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو خدا نے مجھے سکھائی وہ یہ ہے کہ انسانی تابعداری اور فرما برداری بڑھوتی کو لاتی ہے۔ سب کہیے آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، تب ہم اپنی زندگی میں بڑھوتی اور ترقی کا تجربہ کرتے ہیں۔ سب کہیے آمین۔ ہماری زندگی میں نہ بڑھنے کی ایک بڑی وجہ نافرمانی اور خدا کے حکموں کو نہ ماننا ہے۔ سب کہیے آمین۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حکموں سے مڑ جاتے ہیں، خدا کی بات نہیں مانتے، تو ہم وہاں ہی رہتے ہیں جہاں ہم پہلے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ خدا کی تابعداری کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا انہیں بڑھاتا ہے۔ ابراہم ایک بہت بڑی مثال ہے، کلام میں لکھا ہے ابراہم نے اپنے بیٹے، جب خدا نے اسے کہا اسحاق کو میرے لیے تو قربان کر دے، ابراہم نے خدا کے حکم کو مانا، خدا کی تابعداری کی، خدا کو اپنا سب سے قیمتی، سب سے انمول جو اس کے پاس تھا اسے دینے سے دریغ نہ کیا، اور کلام بتاتا ہے خدا نے ابراہم کو برکت دی اور اسے قوموں کا باپ ٹھہرایا۔ میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، جب ہم خداوند میں بڑھوتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے ترقی کا سال ہو، بڑھوتی کا سال ہو، فائنینشل میریکلز کا سال ہو، تو آؤ خدا کی تابعداری کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا وفادار ہے۔ خدا کیا ہے؟ وہ کبھی ہم سے منہ نہیں موڑتا، وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ انسان خدا کو بھول سکتا ہے، لیکن خدا انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ خدا جو وفادار خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے وفادار ہو جائیں، اس کی تابعداری کریں، اس کے حکموں کو مانیں۔ خروج کی کتاب میں اس کے 23ویں باب میں لکھا ہے کہ بس تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا، تیرے گھر میں کوئی بانجھ نہ رہے گی، اور میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، کوئی تیرے ذخیرہ کو ضائع نہ کر سکے گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، خدا کی تابعداری میں برکت ہے۔ سب کہیے آمین۔ اگر گزشتہ سالوں میں ہم نے خدا کی تابعداری نہیں کی، خدا
اس سال آئیے خدا کے حکموں کی تابعداری کرنا شروع کر دیں. سب کہیے آمین. بہت دفعہ ہم بڑی بڑی باتوں میں خدا کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن ایوری ڈے لائف میں ہم ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں. یاد رکھیے جو خدا کے منظور نظر نہیں ہیں. سو کلام کہتا ہے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نعمت میں بھی وفادار رہنا ہے اور تابعدار رہنا ہے. سب کہیے آمین. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں پر مقدس پولس رسول جو بات ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑھوتی اور گروتھ کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے. سب کہیے آمین. بڑھوتی اور گروتھ کے لیے ہمیں کیا دینی پڑتی ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے. یہاں پر لکھا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا. They labored. انہوں نے محنت کی، انہوں نے قربانی دی. اور اگر ہم پولس رسول کی زندگی پر جائزہ ڈالیں کتنے دکھوں میں سے وہ گزرے. بائبل میں لکھا ہے بہت دفعہ انہیں مارا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، انہیں جہاز میں جب جہاز ٹوٹ گیا وہ ڈوبنے اور مرنے کی نوبت تک آ پہنچے، بیماریوں میں سے گزرے. انجیل کی خاطر وہ مرنے کو بھی تیار ہو گئے. لیکن ہم خدا کے لیے کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں ایک شخص کی سٹوری پڑھ رہا تھا اور وہ ایک ایکواڈور ساؤتھ امریکہ میں ایک مشنری ہیں، مشنری تھے 1956 اور 1960 کی دہائی میں. جم ایلیٹ اس کا نام ہے اور اس کی بیوی کا نام الزبتھ تھا. اور جم ایلیٹ جو ہے وہ خدا نے اسے بوجھ دیا کہ میں تجھے انجیل کی بڑھوتی اور انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کروں. اور یہ بندہ جم ایلیٹ 1956 میں ایکواڈور جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے وہاں پر خدا کے کلام کو ایک جنگل میں سنانے کے لیے گیا. وہاں پر بڑے قبائلی لوگ تھے اور یہ ان کے ساتھ کھیلنے لگا، انہیں کلام سنانے لگا اور ان کی کسی نہ کسی طرح سے خدمت کرنے لگا. وہ جو ٹرائبل ریجن تھا وہ بڑا خونخوار ریجن تھا، بڑے خطرناک قسم کے لوگ اس قبائل میں ایکواڈور میں رہتے تھے. سو انہوں نے کیا کہ ایک دن جب وہ کلام سنا رہا تھا جم ایلیٹ، انہوں نے کیا اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے جانوروں میں تقسیم کر دیے. اب اس کی جو بیوی تھی جس کا نام الزبتھ تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے ملک میں آ گئی. بہت پینفل ٹائم تھا ان کے لیے، مشکل حالات تھے کہ بچوں نے اپنے باپ کو اور بیوی نے اپنے شوہر کو خدا کی خدمت اور انجیل کی بشارت کی خاطر کھو دیا. کوئی سہارا ان کے پاس نہیں رہا. چند سالوں کے بعد جب الزبتھ اپنے گھر میں دعا کر رہی تھی اور اس کے بچے غالباً 6 اور 7 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایکواڈور میں خدا کی خدمت کے لیے جائیں گے. ہم اس قربانی کو، اس قیمت کو جو ہمارے باپ نے یا الزبتھ کے مطابق اس کے شوہر نے دی ہے، انہوں نے کہا ہم اس کام کو جاری رکھیں گے اور ہم ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب وہ وہاں پر ایکواڈور میں پہنچے انہیں بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے خدا کے کام میں
اور اس کی بڑھوتی میں ترقی میں منہ نہیں موڑا. سب سے پہلا کام اسپرچولی انہوں نے کیا کیا, روحانی طور پر جم ایلیٹ اور الزبتھ نے انہوں نے کیا کہ جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کر کے جنگلی درندوں کو کھانے کو دے دیا تھا, انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو قتل کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں. الزبتھ نے کہا میں انہیں معاف کرتی ہوں, میں انہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی. ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے لیکن میں انہیں روحانی طور پر کیا کر رہی ہوں, معاف کر رہی ہوں. آج ایک پرنسپل سیکھ لیجئے, جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے آسمانی برکتوں کو جاری کرتا ہے. لکھا ہے جب ہم دوسروں کے گناہ معاف کریں گے ہمارا آسمانی باپ ہمارے قصور ہمیں کیا کرے گا, معاف کرے گا. سو اگر آپ کی زندگی میں کسی نے بھی کچھ برا بلکہ سب سے برا بھی کیا ہو اسے معاف کر دیجئے. سو الزبتھ ایلیٹ نے اپنے شوہر کو قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا اور اس کا بچہ اور وہ وہاں پر رہنے لگے. انہوں نے معاف کرنے کے بعد مسیح کی تعلیم کا درس انہیں دیا. انہوں نے کہا ہم یہاں بدلہ لینے نہیں آئے بلکہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے آئے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور جب انہوں نے ایسا کیا, میں آپ کو بتاؤں چند سالوں میں جم ایلیٹ کی قربانی کے سبب سے, جم ایلیٹ کے خدا کی بادشاہت کی وسعت میں بیج کے طور پر اپنی جان نثار کرنے کے نتیجے میں آج ایکواڈور کا وہ سارا ٹرائبل ریجن خداوند یسوع مسیح کے نام سے بدل گیا ہے. آج وہ سارا, مجھے شاید 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک امریکہ میں ایک مشن کانفرنس میں تھا اور وہاں پر مجھے ایکواڈور کے ان نیٹو ٹرائبل لوگوں سے بھی ملنے کا جو ہے وہ پریولیج ہوا, استحقاق ملا, جو آج سے 60 اور 70 کی دہائیوں میں جو اس وقت جم ایلیٹ اور اس کی خدمت میں بدلے تھے. انہوں نے اپنی زندگی یسوع کو دی تھی. میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ترقی ہو, مسیح کی بادشاہت میں ترقی ہو, کلیسیا میں ترقی ہو, تو ہمیں اس ترقی کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. سب کہیے آمین. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشلی طور پر ترقی کریں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جاب, ہمارا بزنس ترقی کرے, تو آپ کو اس کے لیے بھی قیمت ادا کرنی ہے, آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو دن رات اپنا آپ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے محنتی کی جان کیا کرے گی, ترقی کرے گی. جو محنت کرتا ہے اور جو سست روی کا شکار رہتا ہے, جو محنت نہیں کرتا, جو صرف خواب دیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا, اس کا حال آج, کل, بلکہ آنے والے کئی صدیوں تک ویسا ہی رہے گا, کیونکہ وہ سوچتا تو ہے لیکن کچھ کرتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اپنی زندگی میں بڑھوتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں, ترقی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں, تو you have to work hard. You have to sacrifice your time. اپنا وقت, اپنی انرجیز, اپنی صلاحیتیں, حالانکہ جیسے جم ایلیٹ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی, کاش ہماری ڈیڈیکیشن اس حد تک آ جائے کہ ہم اپنی زندگی مسیح کے نام کر دیں. پولس رسول نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے چرچ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کہ ہم خداوند کے لیے قربانی دینے سے دریغ کرتے ہیں۔ ہم قربانی دینے والی کلیسیا نہیں ہیں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ ہم یسوع کے لیے قربانی دینے والا چرچ بن جائیں۔ سب کہیے آمین۔ جب ہم قربانی دیں گے تو خدا کی برکت ہماری زندگی پر آئے گی۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے، جو آگ ہے، آسمانی آگ، وہ ہمیشہ قربانی پر نازل ہوتی ہے۔ جہاں قربانی ہو وہاں خدا کی آگ آتی ہے، اور جہاں مذبح پر قربانی نہ ہو وہاں خدا کی آگ بھی نازل نہیں ہوتی۔ تیسری خاص بات جو مرکزی بات ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ بڑھانے والا صرف خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ یہاں پڑھتے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے پاک روح نے یہ آیت کو قلم بند کیا ہے۔ لکھا ہے مگر بڑھایا خدا نے، پھر لکھا ہے پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ آج صبح اس بات کو یاد کر لیجئے اپنے ذہن میں کہ میری ترقی کا، میری برکت کا اور میری پراسپیرٹی کا سرچشمہ، منبع ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے بغیر کوئی نہیں بڑھا سکتا، خدا کے بغیر کوئی ہمیں آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ اگر بڑھانے والا ہے تو صرف وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ ہم کبھی کبھار انسان پر توکل کرتے ہیں، ہم کبھی کبھار ٹیکٹکس پر توکل کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ فارمولا استعمال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کروں گا تو میں ترقی کر لوں گا، میں بڑھ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن آج صبح اس بات کو یاد رکھیے، ترقی اور برکت کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں ہمیشہ خدا سے لپٹے رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ مسیح نے فرمایا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ بڑھتا کون ہے؟ وہی جو مجھ میں قائم رہتا ہے، جو مجھ سے لپٹا رہتا ہے، جو میری حضوری میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں بھلائی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ترقی کروں، اس کے قد کے اندازے تک پہنچ جاؤں، زندگی کی ہر نعمت اور برکت میرے پاس ہو، تو آپ کو خدا کے قدموں میں بیٹھے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برکت لکھا ہے کہ سرفرازی یا ترقی نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، وہ نوروں کے باپ سے آتی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہمیں خدا کو اپنی برکت کا سرچشمہ اور منبع مان کر اس کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ سب کہیے آمین۔ میرے عزیزو، کیا ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی خدمت میں کوئی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں ایک دفعہ، بہت زبردست بات ہے کہ جب داؤد جو تھا وہ خدا کے لیے گھر بنا رہا تھا اور اسے کوئی زمین چاہیے تھی، کسی نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو مفت میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن اس کے
ان الفاظوں کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں, اٹس ریئلی انکریج می. اس نے کہا میں خدا کو کوئی ایسی قربانی نہیں گزرانوں گا جس کی مجھے قیمت نہ ادا کرنی پڑے. یعنی کہ اس نے کہا میں یہ زمین خرید کر خدا کے کام کے لیے دوں گا. کیا ہمارے اندر خدا کے لیے ایسی محبت ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, ہم خدا کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں خداوند میرے کو کیے, خداوند مینوں تو دتا ہی کیے. لیکن یاد رکھیے اس بیوہ کے پاس 2 دمڑیاں تھیں. شاید لوگ وہاں بہت زیادہ ہدیے گزران رہے ہوں, لیکن خدا نے اس بیوہ کی تعریف کی کہ اس نے سب سے زیادہ دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا, لیکن اس نے دل سے دیا. جب ہم خدا کو دیتے ہیں, کیا ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اور تیسری خاص بات یاد رکھیے, ہر سٹیپ پر یاد رکھیے خداوند میری برکت صرف تیری طرف سے ہے, کسی انسان کی طرف سے, کسی پادری, خادم اور کسی طرف سے نہیں ہے. میری برکت صرف تجھ سے ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں, خداوند یہ چاہتا ہے آپ بڑھیں. He desires for you to be prosper. اس کی یہ ڈیزائر ہے کہ تو ترقی کرے. شیطان تجھے ترقی سے روکنا چاہتا ہے, لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے کو, لیکن یسوع زندگی دینے آیا, وہ کثرت کی زندگی دینے آیا. اور اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, یہ سال تیری ترقی کا سال ہے. یہ سال تیرے دل کی مرادوں کے پورے ہونے کا سال ہے. اس سال خدا کا ہاتھ تجھ پر بڑھے گا, خدا کی نظر کرم تجھ پر ہوگی. لیکن کیا تو خدا کے لیے تابع دار اور ایماندار اور وفادار ایماندار بنے گا, جو کہے خداوند میں تیری تابع داری کروں گا, میں تیرے حکموں کو مانوں گا, میں تیری ہر بات کو اپنی زندگی میں من و من تسلیم کروں گا. کیا ہم خدا کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں پاک روح کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کو بتا رہا ہے جس میں آپ کو تابع دار ہونے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ دعا نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کلام نہ پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے آپ یقین نہ دیتے ہوں, اور خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کیا تو اس سال میرے حکموں کو مانے گا؟ کیا تو میری بات کو قبول کرے گا؟ خداوند سے چند لمحوں کے لیے بات کیجئے, وہ یہاں موجود ہے. خداوند سے کہیے خداوند اس سال مجھے بڑھا, مجھے ترقی دے, میرے خاندان پر تیری برکت آ جائے. خداوند نہیں چاہتا کہ ہمارا 2025 2024 23 کی طرح ہو, بلکہ یہ سال بڑھوتی کا اور ترقی کا سال ہو.